بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر دین کو پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو آج میں جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، چونکہ بہت مشکل دور ہے، بہت پرفتن دور ہے، ہر قسم کی ہر طرح سے آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ہر طرح سے اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ بلکہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ضرور بھی ضرور تمہیں آزماؤں گا، خوف سے، بھوک سے، اولاد کی کمی سے، جانوں کی کمی سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، رب تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز سے آزماؤں گا، لیکن کامیاب کون لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں آنے والے کون لوگ ہیں، سرخرو ہونے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ ان اللہ مع الصابرین، دوسرے مقام پر آتا ہے رب تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو آزمائشیں آتی ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، تو ہمیں چاہیے، ہم مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ان آزمائشوں پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب مسلمان پر کوئی دکھ، کوئی رنجش، کوئی غم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دکھ کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بلکہ ایک کانٹا بھی جو اسے چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا کفر اللہ بہا من خطایا، کہ اللہ اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے وہ جو اس کو تکلیف پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اپنے بندوں پر، بالخصوص اپنے مسلمان بندوں پر جو اس کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کثرت ذنوب العبد ولم یکن لہ ما یکفرھا من العمل۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندے کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، کثرت سے ہو جاتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے پاس کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہوتا کہ جس عمل کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو، جس عمل کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیے جائیں، تو میرے رب کی رحمت دیکھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابتلاہ اللہ بالحزن لیکفرھا عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اس کے پاس کوئی بھی عمل نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو، جس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹایا جائے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب تعالیٰ اس کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کو کسی مصیبت میں، کسی مشکل وقت میں ڈال دیتا ہے، تاکہ اس مشکل کی گھڑی میں وہ جو صبر کرے گا اور وہ جو آزمائش پر پورا اترے گا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹائے گا۔ سبحان اللہ، رب تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے کہ اس کے بندے جہنم کی طرف نہ جائیں، ان کے جو گناہ ہیں وہ کسی بھی طرح سے ختم ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ یہ اپنے بندوں کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے ایک موقع پر عرض کی یا رسول اللہ، سب سے زیادہ سخت آزمائشیں کن لوگوں پر آتی ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء کی وہ ذات ہے جن پر سب سے زیادہ سخت آزمائشیں آتی ہیں، اور پھر ان کے بعد وہ لوگ جو ان سے کم درجے کے ہیں، پھر ان کے بعد وہ لوگ جو ان سے کم درجے کے ہیں۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ جو جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، جو جتنا رب تعالیٰ کے قرب میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اتنی ہی زیادہ آزمائشیں ڈالتا ہے، اور ان آزمائشوں پر پورا اترنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے قریب کرتا جاتا ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کی ہم پر کرم نوازیاں ہیں، ہم مسلمان بندوں پر بالخصوص، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو ہمیں اپنے رب تعالیٰ کی آزمائشوں پر، اس مشکل وقت پر صبر کرنا چاہیے۔ صبر بہت بڑی نعمت ہے۔